جی ناظرین السلام علیکم۔ دعاؤں کے ساتھ آباد رہیں، سدا سلامت رہیں۔ پروگرام طلب خیر کو دیکھنے کا، سننے کا بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے اسے اپنے دوستوں احباب جہاں جہاں عزیز و اقارب کو پھیلایا دیا ہے، وہاں سے بہت اچھا رسپانس اور جواب۔ مثلا پچھلے پروگرام میں نے ایک خوشی کا کسی کا میسیج تھا مجھے دیا کہ الحمدللہ کہ میرا 4 سال کا بچہ جو وظیفہ بتایا تھا وہ بولنے لگ گیا ہے۔ تو ظاہر ہے آج بھی ان کا، مگر انہوں نے، اگر وہ ضرور سن رہے ہوں گے، تو انہوں نے اس چیز کو سن کے ان سے رابطہ کیا، وہ کہیں جہاں بھی ان کا ہوگا، جو بھی سنا یا نہیں ان سے رابطہ جو بھی، تو آج ان کی کال دوسروں کی آئی ہے۔ ہمارے 2 بچے ہیں جو بولنے سے محروم ہیں، سنتے ہیں، بولتے کوئی نہیں۔ تو ہم نے آپ کے پروگرام میں، اور ویسے بھی ہم تک وہ بات پہنچی تو کوشش کی، تو آپ نے کوشش تو کی مگر ادھوری کی ہے۔ آپ نے 2 قرآن کی آیات نہیں بھیجی۔ اب اگر بچے کوئی بڑے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو ان کی جو والدہ ہے، ایک 2 بچے ہیں نا، تو دونوں بچوں کے علیحدہ علیحدہ 2 قرآن کی آیات دیں گے۔ وہ جب 2 قرآن کی آیات آ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی میں ان کا جواب دوں گا، اور خداوند کریم جیسے اس بچے پہ مہربانی کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں پہ مہربانی کرے گا۔ کام تو اس کا ہے نا، ہمارا کام تو رہنمائی ہے جی، آپ تک قرآن سے وظائف کو، ورد کو، اور اس کے علاج کو قرآن سے روحانی طور پہ پہنچانا ہوتا ہے، آگے اس کا کام ہے۔ تو آج شروع کرتے ہیں جی اپنا پروگرام بغیر کسی تمہید کہ کچھ لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ جی جو استخاروں کے جواب ہیں وہ پہلے دے لیا کریں، آپ کوئی واقعہ یا کوئی چیز ہے تو وہ آخر میں رکھ لیا کریں، کیونکہ ہمیں انتظار ہوتی ہے۔ جی آپ کی انتظار بجا ہے تو ٹھیک ہے جناب، ہمارا پروگرام ہی یہی ہے، آپ کے سوال اور قرآن سے ان کا جواب۔ تو بسم اللہ ہے جی۔ محمد اعظم صاحب، آج پہلی کال خوشی کی آئی ہے، تو اسلام آباد سے 20 مئی کو امریکہ کے لیے تیاری ہے، دعا بتا دیں گے کہ آگے معاملات درست رہیں۔ جی اعظم صاحب، جب تیاری ہو گئی ہے، جب آپ کو ویزا مل گیا، سب کوئی میڈیکل ہر چیز جو کچھ آپ نے فرمایا وہ چیزیں سب ہو گئی ہیں، تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آگے بھی خیر ہی خیر ہے، ابتدا خیر ہے تو انتہا بھی خیر ہے۔ دیکھیے کہ آج سے 2-3 ماہ پہلے کیا حالات تھے، لوگ گھبرائے، بہت دنیا، مجھے کسی نے بتایا کہ 11 لاکھ لوگ جو تارکین وہاں سے نکلے ہیں، جو تو وہ تھی، مگر وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ان کی تو جن کی جہاں کے تھے وہاں سے جو ہسٹری اچھی نہیں تھی وہ لوگ نکالنے ہیں، باقی تو سب خیر ہے۔ آپ کا جو سفر ہے الحمدللہ خوب ہے جی۔ آپ نے پوچھا کہ کچھ بتا دیں، گھبراہٹ کوئی نہیں جی، کچھ بھی نہیں جی۔ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکھو، آپ نے تلاوت کرنا ہے جی، تلاوت کرتے جائیے گا۔ آپ کو کہیں سٹے ملے گا تو وہاں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں مسجد میں، اگر مسلمان جہاں آپ کی وہ ہوئی فلائٹ جدھر سے، تو وہاں سے قرآن مل ہی جائے گا، ورنہ آپ اپنے موبائل میں سے نکال کے سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع جو ہے وہ ضرور تلاوت کیجئے گا، ضرور تلاوت کیجئے گا جی، کیونکہ پاک ذات ہے جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو، جس میں سرکار دو عالم کے واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ واقعہ معراج صاحب برکات ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جسے بھی کہ حصے میں آتی ہے وہ شخص صاحب برکت ہوتا ہے، اسے خدا کی ذات جو ہے اپنی نعمتیں اور اپنے فضل سے نوازتی ہے جی۔ آگے ہیں جی لطف اللہ صاحب جی، انہوں نے سورہ مدثر اور سورہ کوثر کی پہلی آیات بتائی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نیا گھر بنایا ہے، ہاں کراچی سے جی، کراچی سے ہیں، کہ میں نے نیا گھر بنایا ہے، میری فیملی بچے
उस नए घर में जाने से एक अरसे से इनकार कर रहे हैं। क्यों? कि पहले हम जॉइंट फैमिली सारे इकट्ठे, तो यकीनन उनका दिल लगा हुआ होगा। आहिस्ता आहिस्ता कीजिए, कभी एक दिन ले गए, सारों को ले गए, एक दो दिन ले गए, फिर इधर आ गए। इस तरह जाहिर है जहाँ एक अरसा गुजरा हो बच्चों का, तो वहाँ से जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कैफियत जो है ये अमूमन आती है ऐसी जी, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपको नया घर नसीब करे, बच्चों की ज़िंदगी हो, सलामती हो, उसमें खुशियाँ हों, खुशियाँ ही खुशियाँ हों, हर दिन ईद, हर रात शब रात हो उस घर में तुम्हारी जी, इतनी खुशियाँ तुम्हें मिलें जी। आहिस्ता आहिस्ता कीजिएगा, बच्चों को आदत डालिएगा। कभी पिकनिक के, कभी किसी बहाने कहीं गए और वहाँ चले गए, रात वहाँ, जब उन बच्चों का दिल लगेगा अपने आप आ जाएंगे, खुद ब खुद आ जाएंगे। एक स्टेज आ जाएगी कि अपने आप बच्चे आ जाएंगे वहाँ पे जी। और आपने ऐसे करना है जी कि ये आपने सूरह यूनस, ये हजरत यूनस नबी के नाम से है, सूरह यूनस का पहला रकू जो है वो उस घर में तिलावत रखिएगा, और सूरह रहमान की जी वो तिलावत रखिएगा। जब बच्चे वहाँ पे हों, जब फैमिली जाए, घंटे के लिए जाए, आधे घंटे, जितनी देर गई है उतनी देर में आप कुरान की तिलावत कीजिएगा। इंशाल्लाह उनका वहाँ दिल लगेगा और बहुत दिल लगेगा जी। तो वैसे पहली ही बात है ये कि नए घर बनते हैं, खुश होके जाते हैं, मगर आपका मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी हमारी फैमिली है जिसमें हम इकट्ठे रहते थे, अब अल्लाह ने कोई फजल किया तो कुदरत ने ऐसा किया कि हमने अपना अपने घर बना लिए सबने। तो जाहिर है आबाई घर जो होता है, आपका बचपन गुजरा होगा, फिर आपके बच्चों का बचपन वहाँ पे है, तो ये बड़ा मुश्किल सा मरला होता है। फिर भी आप ऐसे कीजिएगा कि सूरह रहमान और सूरह यूनस ये तिलावत रखिएगा। सूरह यूनस का पहला रकू होगा, ये याद रखना, और सूरह रहमान आपकी जो है वो पूरी तिलावत होगी। जितनी देर बच्चे जाते हैं, उनकी वालदा जाती है जो भी घर से, और बच्चों को भी ले जाइएगा, तो इंशाल्लाह उनका दिल लगेगा जी। आगे हैं जी राशन मुगल साहब गुजरांवाला से जी। मुद्दत से घर बेचने के लिए लगाया है, लोग आते हैं, देखकर चले जाते हैं, आते हैं और देखकर चले जाते हैं, बात नहीं बनती। हमारी मजबूरी है, हमारे पास दूसरा घर भी है, छोटा घर है थोड़ा सा, ये घर बेच के हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करना चाहते हैं। कि आजकल हालात जो हैं वो बहुत मुश्किल से मुश्किल तर हो गए हैं भाई, तरीन हो गए, तर नहीं, मुश्किल तर नहीं, मुश्किल तरीन हो गए आप, ठीक, कि घर बेच के हम कुछ करना चाहते हैं, तो वो घर खाली है, हम अपने छोटे घर में मुंतकिल हैं सब, और खुशी से रह रहे हैं। ये नहीं कि जी वो घर बेच के हम किराए पे जाएंगे या दर बदर हो जाएंगे, तो नहीं, ये बात नहीं है। वो हमारे पास एक दूसरा घर भी है जिसमें हमारी रहायश है, इस घर को हम बेचना चाहते हैं, मगर बात नहीं बनती। लोग आते हैं, जो बात बनती है वो ऐसे समझते हैं जैसे चोरी का माल होता है कोई, कि वो रेट जो देते हैं लगाते हैं, ये हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे साथ दो घर बिके हैं, 4 गुना ज़्यादा रेट दे के लोगों ने ले लिए। हमारी तरफ पता नहीं किसने कोई बंदिश की हुई, क्या बंदिश भाई कोई नहीं है, आप बंदिश कह रहे हैं, बंदिश कोई नहीं है। बस जैसे कोई हालात बनेंगे, मौका बनेगा, तो आपने कहा कि ये कब तक बिक जाएगा, तो ये कब तक बिकने वाली बात जो है, ये माह मुहर्रम से लेके रबीउल सानी तक हौसला कीजिए ठंडे बड़े सुकून के साथ। अब मुहर्रम में क्या कितने दिन रह गए हैं, आज 20 जिलहज, वो जिलहज की 19-20 हो गई है, इसकी ज़िकात की, अगला जिलहज का महीना है, 8-10 दिन ये है महीना, वो है, सवा महीने के बाद आपके पास हालात होंगे, और इंशाअल्लाह ताला आपकी तवक्को आपके उसके मुताबिक आप ऐसे कीजिएगा कि बेचने का फ़िलहाल अगर कोई आपने जो इश्तिहार या कोई चीज़ ऐसी है उसे हटा दीजिएगा जी, लोगों को पता करे कि अब इनका इरादा बदल गया। जब इरादा का आप वाकई यही कहिएगा कि हमारा इरादा बदल गया, हम फिर बाद में करेंगे, तो आप मेहरबानी कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही। और आपने पढ़ने के लिए पूछा है जी, आपने जो पढ़ने के लिए पूछा है, ये आपका हर नमाज के बाद 9 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह कौसर
یہ آ رہی ہے 9 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ کوثر، کل ملا کے تعداد 12 مرتبہ بن جائے گی۔ سورہ فاتحہ زیادہ ہے، سورہ کوثر کی تعداد 3 مرتبہ ہے۔ تو آپ ایسے کیجئے گا، یہ تلاوت کیجئے گا، دعا کیجئے گا، اور گھر کو کھولیے گا، روز جائیے گا گھر میں جی، اس میں جی، اور اس میں جا کے یہ چھوٹی چھوٹی سورہ ہے جی، تو الحمدللہ یہ آپ زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گھر جائیے گا، گھر میں بیٹھیے گا، کچھ دیر وہاں پڑھتے رہیے گا، پڑھ کے آپ صبح شام ہی آپ لگا لیں، صبح شام چلے جایا کریں، لوگوں کو پتہ ہو کہ گھر کھلتا ہے، کوئی ہو لینے کی بات کرے، اپنی دل وہ نہ ظاہر کرنا کہ ہم ضرورت مند ہیں۔ یہ یہاں جب اپنی آپ ضرورت کو ظاہر کریں گے تو بس پھر سمجھتے ہی ہیں آپ کو واسطہ پڑا ہوا ہے ان حالات سے جی، کہ آپ کی ضرورت ہے، لوگ آپ کی ضرورت کو مجبوری بنا کے فائدہ اٹھائیں گے۔ آگے ہیں جی نثار احمد صاحب۔ نثار احمد صاحب یہ باہر سے ہیں، مڈل ایسٹ سے ان کی کال تھی جی۔ آدھے سر کے درد میں مبتلا ہوں، علاج کروایا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آپ کا پروگرام دیکھا تو کوئی پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ اس میں خداوند کریم مجھے مہربانی کرے شفا دے دے، علاج سے نہیں کچھ بنا۔ تو نثار صاحب پہلے تو آپ اپنا دیکھیے گا کہ عقیقہ ہوا آپ کا بچپن میں، تو اگر نہیں ہے تو وہ عقیقہ ضرور کروائیے گا، اپنا کر دیجئے گا۔ ظاہر باہر ہیں تو صاحب استطاعت بھی ہیں آپ، پھر تو ٹھیک ہے، اگر ہوا تو فابیا، ورنہ صدقے کا حکم آ رہا ہے، صدقہ بہت زیادہ دیجئے گا جی، اور کوشش کیجئے گا کہ جب آپ سونے کے لیے، جب آپ کا یہ سر کا درد ہو، جب بھی ہو، جس وقت بھی ہو، کوشش کیجئے گا کمرے میں اندھیرا کر لیجئے گا۔ اندھیرا کرنے کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سورہ الشعراء کی پہلی 5 آیات کو پڑھیے گا۔ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سورہ الشعراء کی پہلی 5 آیات کو پڑھیے گا، اور یہ اندھیرے میں پڑھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا اندھیرے میں درد میں افاقہ ہوا ہے، آرام آیا ہے۔ اگر آرام آیا ہے تو اس چیز کو آپ نے اپنا ورد اور اپنی عادت بنا لینا، وہ ورد بنا لینا ہے آپ نے جی، اور یہ روز کا معمول اپنا کر لیجئے گا۔ اسے اپنے معمولات میں کچھ عرصہ جب یہ چلے گا تو خدا کی ذات رحم کرے گی، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے شفا ہو جائے گی۔ علاج جاری رکھیے گا، جو علاج کر رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ نہیں ہو رہا، شاید اس وقت فائدہ ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی۔ آگے ہیں جی امبرین امتیاز۔ میری جاب کا مسئلہ ہے، کب تک مل جائے گی؟ جی بی بی، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو صبح ہی دے دے، خداوند کریم کی ذات آپ کو صبح ہی جاب دے دے۔ بہت پریشان ہوں بی بی، پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، خدا کی بارگاہ میں دعا کیجیے گا، کوشش تو آپ یقیناً کر رہی ہوں گی۔ تو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آ رہی ہے جی سورہ، آپ نے بتائی ہے سورہ فاتحہ اور سورہ کوثر استخراج قرآن کے لیے، اور اس میں سورہ کوثر ہی آ رہی ہے آپ کی۔ سورہ کوثر کی تعداد 21 مرتبہ بن رہی ہے۔ یہ آپ ایسے کیجئے 21 مرتبہ 21 دن ہی پڑھیے گا، انشاءاللہ ان ایام کے 21 دن سے پہلے پہلے آپ کی جاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو رزق دے گا، وہ رزق باعث برکت ہوگا، اس جاب میں آپ کے لیے برکت ہوگی، اور خداوند کریم آپ پہ رحم کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے ہیں جی طاہرہ بی بی، یہ بھی انہوں نے سورہ فاتحہ، سورہ قدر۔ جی طاہرہ بی بی، کال تو آپ کی کئی دن سے مل رہی تھی، تو آج مجھے میسج ملا، تو گھر کی برکت کے لیے پڑھنے کے لیے بتا دیں، مہربانی ہوگی۔
بی بی مہربانی تو اللہ آپ پہ کرے گا، میری تو عبادت ہے. تو آپ نے سورہ فاتحہ سورہ قدر بتائی ہے جی، تو آپ ایسے کیجئے گا سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27. صبح نماز فجر کے وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو، یعنی کہ ابھی سورج صحیح طرح نکلا نہ ہو، طلوع ہو رہا ہو، تو آپ کا مقدر بھی خداوند کریم ایسے ہی روشن کرے گا. آپ نے گھر کی برکت کے لیے تو گھر میں برکت، جب یہ دیکھیں کہ آپ فجر جو ہے وہ صبح صادق کے سائے میں، اور انتظار کیجئے گا کہ جیسے ہی روشنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ایک نور کا چمکا آتا ہے. وہ جو نور کا چمکا ہوتا ہے وہ بڑا برکت والا ہوتا وہ لمحہ ہے، لمحات کی وہ کھیل ہے سارا. تو ان لمحات کے کھیل میں آپ اپنے درود شریف پڑھ کے آپ نے سورہ کوثر، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 یہ تلاوت کرنی ہے 7 مرتبہ، دونوں آیات کو 7 مرتبہ یہ تلاوت کرنی ہے. اور اس میں آپ نے رزق کی برکت کے لیے دعا کرنی ہے. اس کے بعد آپ ایسے کیجئے گا، چاہے ایک مٹھی چاول ہو، دالیں ہو، کوئی چیز ہو، وہ پرندوں کو ڈال دیں گے. جیسے ہی آپ پڑھ کے فارغ ہوں گے اسی وقت پرندوں کو ڈال دیجئے گا. چھت ہے تو وہاں پانی بھی رکھیے گا، آج کل موسم ایسا ہے پرندوں کے لیے نہیں وہ، اور کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ دانہ جو ہے، جو بھی ہے، جو آپ کو ہو میسر ہو، یہ آپ ڈالتے رہیے گا. انشاءاللہ تعالی جو آپ نے کہا نا گھر کی برکت کے لیے پڑھنے کے لیے بتا دے، تو میں نے آپ کو عرض کر دیا، اس پہ عمل کیجئے گا، یقیناً آپ دعا دیں گے. یہ جو عمل ہے نا جو عرض کرتا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہزاروں لوگوں سے آزمائی ہے، سنی ہے، کیونکہ 42 سال ہو گئے اس لائن میں جی. اور جو لوگ آتے ہیں جو عقیدت محبت کرتے ہیں، جو پیار کرتے ہیں جی، وہ آ کے جب بتاتے ہیں تو اس میں، مگر وہ خلوص دل والے لوگ ہیں، وہ بڑے محبت والے لوگ ہیں کہ جو چیز کہہ دی اسے انہوں نے عبادت سمجھ کے کیا. تو ایسے ہی ایک ڈاکٹر تھی میرے پاس آیا کرتی تھی، آج سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے، اولاد کے لیے. تو مجھے استخراج قرآن سے کچھ نہیں ملتا تھا، میں اب انہیں جواب بھی نہیں دے پاتا تھا. میں ہر دفعہ جب آتی تھی تو وہ کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت میں آگے سے آگے انہیں دے دیتا تھا کہ بی بی یہ پڑھتی رہے، یہ پڑھتی رہے. وہ جہاں ان کی تھی وہ پوسٹنگ تھی 3-4 سال وہاں رہ کے وہ دوسرے شہر چلی گئی. دوسرے شہر ایک عرصے کے بعد آئی تو بڑے اہتمام کے ساتھ میں نے کہا یہ استخارہ بن نہیں رہا تھا، استخراج بن نہیں رہا تھا، یہ آئی ہیں. تو جو میرا جہاں میں بیٹھتا تھا تو وہاں وہ ان کی خوشی اور وہ ان کا کی شادی میں سمجھ گئی تھی کہ اللہ نے اولاد میرے نصیب میں نہیں لکھی، مگر میری ماں کی ایک بچپن سے خواہش تھی کہ میں حافظ قرآن ہو جاؤں. اور الحمدللہ جو آپ آیات دیتے رہے میں اتنا پڑھتی رہی، اتنا پڑھتی رہی، اتنا پڑھتی رہی کہ میں آج حافظہ بن گئی ہوں اس قرآن کریم کی. کہ یقین جانیے گا کہ جس منزل پہ میں بھی نہیں ہوں وہ اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. تو میں ہر آنے والے سے یہی عرض کرتا ہوں کہ قرآن سے لو لگائیے. صرف یہی نہیں کہ کسی طاق میں رکھ کے اسے بس لپٹا ہی رہے، غلاف میں کھولا نہ جائے، نہ 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 نہ. آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ کیا منزل ہے، کیونکہ فرمان رسول قرآن اور اہل بیت یہ ہم وزن ہے، حدیث ثقلین ہے. تم میں 2 چیزیں ہم وزن چھوڑ رہا، متمسک رہنا، مجھ تک حوض کوثر تک آ جاؤ گے. خدا جانتا ہے کہ یہ معجزہ بہت بڑا معجزہ ہے یہ قرآن کریم. یہ یقین جانیے اس معجزے کے ساتھ آپ کی
دل کی کیفیت اس کے ساتھ یکجا ہو گئی تو میں نے ایسے بھی منازل، ایسے بھی مقام، ایسے بھی لوگ، ایسے بھی واسطے پڑھے ہیں جو یہ کہتے ہیں قرآن ہم کلام ہو جاتا ہے۔ اجازت خداوندی ہے یہ۔ تو آپ بھی ٹھیک ہے، ضروریات سب کی ہیں، ضروریات مقدم ہیں۔ دنیا کو ربنا پھر دنیا والآخرہ، دنیا کو بھی پہلے رکھا ہے، آخرت کو بھی، دونوں چیزوں کو سنوارو، اور دونوں چیزوں میں قرآن کے لیے قرآن کریم میں راستے ہیں۔ آئیے آگے ہیں جی ہمارے پاس سکندر علی سکھر سے، بڑی مشکل سے باہر یونان آنا ہوا ہے، مگر کام نہیں مل رہا ہے، کیا پڑھوں کہ روزی کھل جائے؟ تو سکندر علی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے جو مقصد آپ نے کہا ہے، سورہ اخلاص اور سورہ والناس بتائی ہے، اس کے استخراج میں جو آپ کے روزی کھلنے کے اسباب ہیں، تو وہ مہینوں پہ نہیں ہے، چند دنوں میں ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ یہ سورہ یاسین اور سورہ مزمل 3 دن پڑھنی، 3 دن صرف، ویسے ساری زندگی پڑھیے گا مگر اس روزی کھلنے کے واسطے، اور 3 دن کے بعد آپ نے مجھ سے رابطہ ضرور کرنا ہے، بتانا ہے، کیونکہ فضل الہی نظر آ رہا ہے، اس کی ذات کا کرم نظر آ رہا ہے آپ کے استخراج قرآن میں، کہ 3 دن کے اندر آپ کی روزی کے اسباب جو ہیں خالق آپ تک پہنچا دے گا اور آپ کو روزگار مل جائے گا جی۔ آگے ہیں جی صابرہ بی بی جی۔ صابرہ بی بی یہ غالباً سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، جی صابرہ بی بی ہے جی۔ میرے خامن کی 2 شادیاں ہیں، بہت اچھے ہیں، صاحب حیثیت ہے، ان سے میرا ایک بیٹا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے سے ایج میں 30 سال بڑے ہیں، پہلے بھی ان کی اولاد ہے، انہوں نے اس اولاد کو انہوں نے علیحدہ علیحدہ جائیداد دی ہے، ان کے حصے انہیں دیے ہیں، مگر میرے بیٹے کو صرف ایک گھر بنا کے دیا ہے، بہت اچھا گھر بنا کے دیا ہے۔ آتے ہیں تو زیادہ ٹائم اسی بیٹے کے ساتھ گزارتے ہیں، تو میری یہ ہے کہ زمین جائیداد میں جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ آپ پاکستان میں ہیں تو وہ دے کے جائیں۔ جی صابرہ بی بی یہ ملتان سے، جی الحمدللہ الحمدللہ، خدا بندہ خیر، اللہ کی خیر ہو، وہ اس دفعہ آپ کے بیٹے کو جائیداد میں حصہ اس کے نام کروا کے جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے، وہ کروا کے جائیں گے۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سورہ انبیاء، تھوڑی سی بڑی تو ہے، تھوڑی سی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے، کہ جب وہ آپ کے خاوند گھر پہ ہوں تو یا وہ جب دوسرے گھر سے آ رہے ہوں یا وہاں ہوں یا آرام کر رہے ہوں تو اس وقت سورہ انبیاء پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ کے پڑھ لیجئے، کسی نماز کے بعد پڑھ لیجئے اور دعا کیجئے گا۔ دعا مقام شکر پہ ہوگی، حاجت تو اللہ نے پوری کر دی ہے، کرنی ہے، کر دے گا، وہ خالق بنیاد ان دنوں میں کر دے گا، مگر آپ نے مقام شکر کے لیے سورہ انبیاء کو تلاوت کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ سب کی حاجات کو خدا بندہ کریم کی ذات بر لائے، اور میرے سے اتنے ٹائم میں اتنے ہی جوابات ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی خدا کی ذات خیر کرے گی، آگے آگے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے تو محنت جتنی ہو سکی 24 گھنٹے میں، کیونکہ آپ کے جوابات جو ہوتے ہیں، آپ کے سوالات جو ہوتے ہیں، پروگرام سے پہلے
2-2.5 گھنٹے پہلے شروع ہو جاتے ہیں، اس میں جو ترجیحاً جو استخراج قرآن آیات قرآن آ جاتی ہیں تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی میری دعائیں آپ کے ساتھ، اور آپ سے ملتمس ہوں کہ میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا، میرے ساتھ رہیے گا، اس پروگرام کو آگے سے آگے بڑھائیے گا۔ کسی کا ایک کا بھلا ہو گیا تو وہ کہتے ہیں نا، مسکراہٹیں بانٹو خدا تمہارے خوشیاں دے گا۔ کسی کا دکھ دور ہو گیا تو خدا تمہیں آسانیاں دے گا، خوشیاں دے گا، بخت دے گا، مقدر دے گا۔ آگے سے آگے جن کے سوالات کے جوابات دیے ہیں ان پہ تو واجب ہے نا یہ کہ آپ اپنے سوالات کے جواب تو لے گئے ہیں، جو اور لوگ پریشان ہیں ان تک بھی میسیج پہنچائیے گا، قرآن پھیلائیے گا، قرآن پڑھیے گا، قرآن سنیے گا، اور استخراج قرآن سے اپنا فائدہ اٹھائیے گا، اور دعائے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا شعار بنائیے گا، اور متمسک رہیے گا محمد و آل محمد سے جی۔ والسلام، دعا گو جی۔